الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لائق عزت تکریم سامعین محترم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں. مالک الملک نے ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا ہے، وہ ہے اللہ رب العزت کی عبادت. اور عبادت کہتے ہیں اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا. اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسل کا ایک تسلسل قائم فرمایا، اور پورے کے پورے سلسلے اور تسلسل کا ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ کے پیغامات کو اس کی مخلوق تک پہنچایا جائے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کے ذریعے ان کا مقصد یاد دلایا جائے اور ان کی زندگی کو بامقصد بنانے کے لیے اور کامیاب بنانے کے لیے اس نصیحت کا سلسلہ ہمیشہ قائم رہے. آج مسلمانوں کے اندر باوجود اس کے کہ شوق موجود ہے اور تڑپ بھی موجود ہے کہ نصیحت کرنی چاہیے، لیکن منہج آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے. نصیحت کیا ہے اور نصیحت کرنے والے لوگوں کی فضیلت کیا ہے اور نصیحت کی کون سی قسمیں ہیں اور نصیحت کے اصول کیا ہیں اور ایک مسلمان کو کون سا منہج اختیار کرنا چاہیے جس کی روشنی میں کی گئی نصیحت اللہ کے ہاں قابل قبول بھی ہو اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خوبصورتی اور رونق اور امن و استحکام بھی آئے. یہ ایک ایسا پہلو ہے جو میری اور آپ کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس منہج کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا تھا. آج کی ہماری اس گفتگو کا محور بھی یہی چند نکات ہوں گے. نصیحت کیا ہے؟ نصیحت خیر خواہی اور ہمدردی کا نام ہے. نصیحت بھلائی اور خیر خواہی کی بات سمجھانا، خیر خواہی اور بھلائی کو معاشرے میں لانے کی راہیں سمجھانا، خیر خواہی اور ہمدردی کو غالب کرنے کے طریقے دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ نصیحت ہے. اس لیے علماء نصیحت کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں الارادۃ لاصلاح العبد والمجتمع لاصلاح الفرد والمجتمع. انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں زاویوں کی اصلاح کرنے کی گفتگو، رائے، مشورہ اور عمل پیش کرنا یہ نصیحت ہے. اور علماء یہ لکھتے ہیں الدعاء الى ما فيه صلاح العبد
والنهي عما فيه فساده۔ اصل نصیحت یہ ہے کہ انسان ایسی بات کی دعوت دے جس سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، اور ایسی چیز سے روکے جس سے معاشرے کے اندر فساد ختم ہو جائے اور اس فساد کی جگہ اصلاح آ جائے۔ یہی وجہ ہے عربی زبان میں کہا جاتا ہے نفح الغیث البلد، بارش جب پڑی زمین پر تو بارش نے نصیحت کی۔ کیسے نصیحت ہوئی؟ بنجر زمین، بے آباد زمین، اور جس پہ کوئی بھی چیز اگنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب بارش پڑی تو بارش نے زمین کی اصلاح کر دی نصیحت کے ساتھ۔ کیسی نصیحت؟ وہ بنجر زمین ہریالی میں تبدیل ہو گئی۔ ایک تو اس کا وہ وقت ختم ہوا جو نکارا تھا، اور پھر اسی وقت کو اللہ رب العزت نے اس بارش کے ذریعے ہریالی میں تبدیل کر کے بتا دیا کہ بارش اللہ کی رحمت ہے اور نعمت ہے، اور جو اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نصیحت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے میں ہریالی ہی آتی ہے، اس کے نتیجے میں معاشرے میں اصلاح ہی ہوتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا مسلمانوں پر بنیادی حق جب بیان کیا ہے تو فرمایا للمسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی طور پر 6 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات کرو تو مسلمان بھائی سے تو سلام دو، اور دوسری روایت کے لفظ ہیں رد السلام، کوئی سلام کہہ دے تو اس کا جواب دینا، یہ ایک بنیادی حق ہے۔ جس شخص کے اندر عصبیت، تعصب، بغض اور حسد، انارگی اور انتقام کی آگ بھڑکتی ہے اور وہ کسی کو سلام کرنا پسند نہیں کرتا، یا کوئی سلام کہہ دے تو جواب دینا پسند نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ دین کی بنیادوں کو بھی نہیں سمجھتا چلے جائے کہ وہ دین کی نصیحت کرنے والا بن جائے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے سلام کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا من بدأ بالکلام قبل السلام فلا تجیبوا، تم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، وہ کتنی بھی عظیم بات ہو، اگر سلام نہیں کرتا اور تم سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے اس کی بات کا جواب ہی نہ دو۔ وَلَا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلَامِ، جو تمہارے پاس آنا چاہتا ہے وہ اپنے تائیں جتنا بھی بڑا انسان ہو، اگر اس کو بنیادی حق یاد نہیں ہے، سلام نہیں کہتا، اجازت نہیں لیتا، اس کو اندر آنے کی اجازت ہی نہ دو۔ سبب کیا ہے؟ اس نے دین کی روح کو نہیں سمجھا، اس نے اسلام کی بنیادوں کو نہیں سمجھا، تو باقی احکام کو کیسے سمجھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا بہترین سلام یہ ہے ان تقری السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، تم اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو، اور اس کو بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من علامت الساعہ، اس لیے قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ لوگ اپنے جاننے والوں کو صرف سلام کہا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب تمہیں کوئی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو۔ یہ بنیادی حق ہے، ایک نہیں 10 اور 20 خاندان جب کسی کا خوشی کا موقع ہوتا ہے اس وقت ناراضگی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو ان بنیادی حقوق سے پیچھے کر دیتے ہیں۔ آج میں آپ کی خوشی میں نہیں آؤں گا، کیوں نہیں آؤں گا؟
کسی دینی غرض سے نہیں، ذاتی غرض سے۔ کاش دینی غرض ہو تو بہت اچھا، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی گئی کہ ختنے کرنے ہیں بچوں کے، آپ نے بات سننا پسند نہیں کی۔ دعوت پہ جانا تو دور کی بات ہے، آپ نے بات سننا پسند نہیں کی، یہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بنیادی حق یہ ہے کوئی دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کرو، اگر تمہارے پاس شرعی عذر ہے معذرت کر لو، اگر تم روزے دار ہو نفلی روزہ رکھا ہے تو مسلمان کی دعوت پہ افطار کر سکتے ہو، اگر نہیں کرنا چاہتے فلیصلی علیہ تو تم اس کو دعا دے کے واپس آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات سمجھائی وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، مسلمان کا بنیادی حق ہے کہ وہ جب کوئی اس سے نصیحت طلب کرے تو اسے نصیحت کرنی چاہیے، کوئی رائے طلب کرے رائے دینی چاہیے، کوئی مشورہ طلب کرے تو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی بات بیان کی وَإِذَا عَطِسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہہ دے تو ایک مسلمان کو یرحمک اللہ کہنا یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، پانچواں حق یہ ہے مسلمان کا مسلمان پر جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرے۔ اس کی تیمارداری کرنے کا اجر کیا ملے گا؟ اگر صبح کے وقت اس نے تیمارداری کی ہے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعاؤں میں مقرر کر دیے جاتے ہیں، اور اگر سورج غروب ہونے کے بعد وہ عیادت کرنے جاتا ہے لم یزل فی خرفۃ الجنہ، جب تک وہ مریض کے پاس رہتا ہے وہ جنت کے باغیچے میں رہتا ہے جب تک کہ واپس نہیں آ جاتا، اور جب تک سورج نکل نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھٹا اس کا حق یہ ہے وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب اللہ کے پاس وہ چلا جائے تو پھر اس کا جنازہ پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کا جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو ایک احد پہاڑ جتنی نیکی نصیب ہو جاتی ہے، اور جو جنازہ پڑھنے کے بعد دفنا کے بھی آتا ہے اس کو 2 احد پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ رب العزت عطا کر دیتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہم یہ بات سن کے گزار دیتے ہیں احد پہاڑ کتنا بڑا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے اور آپ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسجد قباء میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں جو جاتے ہیں وہ جانتے ہیں احد پہاڑ کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوتا اور کہاں چلا جاتا ہے۔ ایک جنازہ جب اس غرض سے پڑھا جائے کہ میں نے احد پہاڑ جتنی نیکیاں لینی ہیں تب نیکی ملے گی، اگر اس لیے جنازہ پڑھا کہ لوگ تانا دیں گے کہ یہ جنازے پہ کیوں نہیں آیا، لوگوں سے شرم کرتے ہوئے جنازے میں شمولیت کرتا ہے لوگ کہیں گے کیا، یا لوگوں سے ڈرتے ہوئے جنازہ پڑھتا ہے کہ اگر میں پڑھنے نہ گیا تو لوگ کہیں گے تجھے جرت کیسے ہوئی، تیرا میرے ساتھ تعلق کیسا تھا اور تو میرے فلاں کے جنازے پہ نہیں آیا۔ اس طرح کے اعمال جتنے بھی کر لیے جائیں وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ قابل قبول وہ عمل ہے جس کا مقصد کیا ہو، اللہ کی رضا اور اجر و ثواب کا حصول۔ اللہ رب العزت یہ کیفیت ہم سب کو عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا سب سے بہترین اور خوبصورت مشورہ کیا ہے؟ نصیحت دینا، نصیحت کرنا۔ دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لوگوں کو چھوڑ دو، جو اللہ نے رزق دینا ہے ان کو دینا ہے،
لیکن اذا استشار احدکم اخاہ فلینصحہ، جب تم میں سے کوئی مشورہ کرے تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے اس کو صحیح مشورہ دو۔ آج صحیح مشورہ یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ صحیح مشورہ لینے والا کوئی ہو اور صحیح مشورہ کو دینے والا ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کے تو متقی دنیا میں نہ کو آیا ہے نہ کو آئے گا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایک عورت آئی اور کہا کہ اللہ کے رسول، تین لوگوں کی طرف سے میری طرف پیغام پہنچے ہیں، میں کس سے شادی کروں؟ اب یہ مشورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کسی کی غیبت نہیں کی، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اما معاویہ فصعلوک، معاویہ وہ بیچارہ کمزور انسان ہے اور تم گزارا نہیں کر سکو گے۔ واما ابو جہم فلم یزل عصاہ علی عاتقہ، اور ابو جہم عورتوں کو مارتا بہت ہے، تم مار نہیں سہ سکو گے۔ ولیکن اسامہ بن زید، تم اسامہ سے شادی کر لو۔ اب یہ نقص ہے کہ کسی کے بارے میں کہنا کہ کمزور ہے، یہ خلل ہے کسی کے بارے میں بتانا کہ وہ مارتا بہت ہے، لیکن مشورہ دیانتداری سے دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیانتداری سکھانے کے لیے قولا وعملا یہ دیانتداری پیش کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، بہترین رزق جو انسان کے ہاتھ میں آتا ہے وہ اس بندے کے ہاتھ میں آتا ہے جو دیانتداری سے نصیحت کرنے والا ہے۔ فرمایا، خیر الکسب کسب ید العامل اذا نصح، سب سے بہترین روزی، سب سے بہترین لقمہ اور سب سے بہترین غذا اور خوراک اس انسان کی ہے جس شخص کو دنیا میں موقع ملا ہے وہ اللہ کی عبادت بھی پوری کرتا ہے اور جو ذمہ داری اسے تفویض کی گئی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے۔ اذا نصح، جب اس کے اندر دیانتداری آ جاتی ہے کہ یہ وقت نماز کا ہے، بڑی سے بڑی نوکری کی میں کوئی پرواہ نہیں کروں گا، سب سے پہلے نماز، یہ میری سب سے پہلے ڈیوٹی ہے، اور پھر جو اس نے کمٹ کیا ہے کہ اتنے گھنٹے میں دوں گا اس کو دیانتداری سے پورا کرتا ہے۔ انہی لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو یہ نصیب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت اس کے احکامات کو بھی پورا کرتا ہے اور جو ذمہ داری اس کی طرف تفویض کی گئی ہے اس کو بھی پورا کرتا ہے، تو اللہ اسے دگنا اجر نصیب فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص دل کی تنگی کی شکایت کرتا ہے، قلق ہے، اضطراب ہے، پریشانی ہے اور ہر وقت خوف ہے، ہر وقت بے چینی ہے، کیسے دور ہو سکتی ہے؟ فرمایا، تین چیزیں جو اختیار کر لے پوری زندگی دل کے اضطراب سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، وہ تنگی دامہ کی شکایت نہیں کرے گا۔ ثلاثۃ لا یغل علیہن قلب مؤمن، تین چیزیں جس شخص میں آ جائیں اس کا دل کبھی تنگ نہیں ہوگا، اس کا دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے منور بھی ہوگا اور پرسکون بھی ہوگا۔ اخلاص العمل للہ، پہلا کام جو بھی کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کرے گا تو یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ رب العزت اس شخص کے دل میں اپنا نور نازل کر دیتے ہیں۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یہ جتنا دل پیارا ہوگا اتنا اللہ کی طرف سے ایمانی نور زیادہ آئے گا۔ آج 20 سے 50 روپے کا پھول سجانا ہو، اس کے لیے سجاوٹ کے لیے ہم ہزار 2,000 روپے کی وہ چیزیں لاتی ہیں جس میں پھول سجایا جائے۔ اللہ نے ایمان کو سجانا ہے، اللہ نے نور کو سجانا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور دل میں کوئی خالی جگہ ہی نہ ہو اور دل کے اندر بغض و حسد اور عناد اور انتقام کی آگ ہو۔ پھول آگ کے اوپر تو نہیں رہ سکتے،
پھول جو ہے وہ تو اس جگہ پہ رکھے جاتے ہیں جہاں ان کو تازگی ملے، جہاں آگ ہوگی وہاں تو پھول بھی جھلس جائیں گے۔ اس لیے اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے جو عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو کبھی بھی غمگین نہیں ہونے دیتے ہیں۔ دوسری بات والنصیحۃ لولاۃ المسلمین، اور جو شخص نصیحت کرتا ہے مسلمانوں کے ذمہ داران کو، کیسے؟ جس کی تفصیل کچھ دیر بعد ہم بیان کریں گے۔ ولزوم جماعتہم فإن دعوتہم تحیط من ورائہم، اور تیسری بات ہر وقت اس کی خواہش یہ ہو مسلمانوں میں اتفاق آ جائے، مسلمان متحد ہو جائیں۔ یہ شوق، یہ تڑپ، یہ ذوق اتنا رفیع ذوق ہے جس دل میں پیدا ہو جائے کہ نہیں، امت کو اکٹھا ہونا چاہیے، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اس ذوق کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کے دل کی حفاظت فرماتے ہیں اور اسے غمگین نہیں ہونے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نصیحت کرنے والا ہی دنیا میں قابل اعتماد ہے۔ کون نصیحت کرنے والا؟ جو دیانتداری سے نصیحت کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا مسلمانوں خواب تین طرح کے ہوتے ہیں، الرؤیا الصالحہ من اللہ، نیک خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، والرؤیا السوء من الشیطان، اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، واضغاث احلام، اور تیسرا خواب انسان کی اپنی سوچے ہی رات کو عود کراتی ہیں، واپس آ جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر نیک خواب آئے یا برا خواب آئے، لا تقص الرؤیا الا على عالم او ناصح، کائنات کے اندر صرف دو ہستیاں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر کے مطابق قابل اعتماد ہیں۔ وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ اچھا خواب ہو یا برا خواب ہو، لا تقص الرؤیا الا على عالم او ناصح، یا تو کسی عالم ربانی کو بیان کرو۔ عالم ربانی کون ہوتا ہے؟ جو صرف عالم نہیں ہوتا، عامل ہوتا ہے۔ اور ناصح کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے خوف کے اندر نصیحت لوگوں کو کرتا ہے، جس کے دل میں بھی خوف ہے اور وہ دیانتداری سے نصیحت کرتا ہے۔ فرمایا تم ان دو ہستیوں کو اپنی خواب بیان کر سکتے ہو تاکہ وہ تمہاری رہنمائی کر سکیں۔ اچھا خواب آیا ہے کسی کو مت بتاؤ، اٹھ کے کہو الحمدللہ، اور اللہ کی راہ میں صدقہ دو، اگر یہ خیر اللہ نے لکھی ہے تو پوری ہو جائے۔ اور اگر برا خواب آیا ہے، اٹھو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھتکارو، وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ یہ برائی ٹال دے، اور اپنی بساط کے مطابق صدقہ کرو، اللہ رب العزت تمہیں محفوظ فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نصیحت جس شخص کے دل میں آ جائے اسلام کی حقیقت کو سمجھا ہی اس نے ہے۔ جس شخص کے اندر نصیحت کا ذوق نہیں ہے، دیانتداری کی رائے دینا یہ اس کو نصیب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام کی حقیقت کو سمجھا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین سارے کا سارا نصیحت کا نام ہے۔ اور اس روایت کو اور عبداللہ ابن مبارک کی دوسری بات کو اگر جمع کیا جائے، پوری دنیا کا خلاصہ 2 باتوں میں ہے۔ الدین النصیحہ، الدین هو التعامل، کوئی کتنے بھی دعوے کرتا ہے اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھو اس کے معاملات کتنے صاف ہیں۔ جس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ جتنا صاف ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اس کا دین پیارا ہوگا۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے۔ جتنا دیانتداری کی رائے اپنے بارے میں اور دوسرے کے بارے میں وہ رکھتا ہے اتنا ہی وہ اللہ کے ہاں دیانتدار ہے۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عام گفتگو میں جتنا انسان سچا ہوتا ہے اتنے اس کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس کے خواب بھی جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ دین نصیحت کا نام ہے،
صحابہ نے سوال کر دیا، قلنا لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نصیحت کس کے لیے؟ آپ نے جواب دیا للہ، اللہ کے لیے، ولکتابہ، اس کی کتاب کے لیے، ولرسولہ، اس کے رسول کے لیے، ولأئمة المسلمین، مسلمانوں کے ذمہ داران بادشاہوں کے لیے، وعامتہم، اور عام لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتوں کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو مان لینا، یہ نصیحت ہے۔ اللہ کے لیے نصیحت کیا ہے؟ اللہ رب العزت پر ایمان لانا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ نصیحت ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ نصیحت ہے۔ اللہ کی کتاب کی نصیحت کیا ہے؟ اس بات کو مان لینا کہ یہ اللہ کی حقیقی کلام ہے، اس میں کوئی خلل اور نقص نہیں، یہی نرشتہ ہدایت ہے، یہی ہمارے لیے دستور حیات ہے۔ ان باتوں کو تسلیم کرنا، پھر اس کو پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر سمجھ کر زندگی میں لاگو کرنا اور دنیا میں اس پیغام کو عام کرنا، یہ اللہ کی کتاب کی نصیحت ہے۔ اللہ کے رسول کی نصیحت کیا ہے؟ یہ یقین کر لینا کہ اللہ کے رسول سچے ہیں، جو بھی آپ کی زبان اطہر سے نکلا ہے اس سے بڑی سچائی دنیا میں نازل ہی نہیں ہوئی، اور اس بات کی تصدیق کر دینا کہ اس بات کی پیروی میں ہی میری نجات ہے، اگر میں نے اس پیروی کو چھوڑ دیا تو میری نجات کبھی نہیں ہو سکے گی، یہ اللہ کے رسول کی نصیحت ہے۔ وَأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کے بادشاہوں کے لیے نصیحت کیا ہے؟ ان کے خیر خواہ رہنا، دنیوی معاملات میں ان کی اطاعت کرنا، بغاوت اور سرکشی سے رکے رہنا، ان کی بد اخلاقی اور ظلم پر بھی صبر کر کے اللہ سے اجر کی امید رکھنا، اور ان کو کتاب و سنت کی بات پہنچاتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعامتہم، عام لوگوں کے لیے نصیحت کیا ہے؟ ان کے دین، ان کی دنیا کی اصلاح کے لیے فکر کرنا اور پلاننگ کرنا، اور قومی ترقی اور اس کی اصلاح اور تمدن و تہذیب کو بلند کرنا جس کی اسلام نے اجازت دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کرنا، اور عام لوگوں کے لیے تعلیم کے ذرائع کو آسان کرنا، اور یتیموں، بیواؤں، کمزوروں اور محتاجوں کی پرورش کرنے کے لیے فکر بنانا، اس کے لیے کوشش کرنا، اور اس کے لیے ایسے سیٹ اپ تیار کرنا کہ مسلمانوں کی یہ خیر خواہی ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا، نصیحت جس کے دل میں آ جائے اللہ کے رسول کی محبت کو سمجھا ہی اس میں ہے، یہ اللہ کے رسول کی محبت کا بنیادی اصول ہے۔ صحابی جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کرنے آئے، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کر لیا۔ صحابی سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ کہا میں شرط لگاؤں گا، میں بیعت اس وقت تک قبول نہیں کروں گا، وعدہ کرو، وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، میں ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کروں گا، کسی خاص کے ساتھ نہیں۔ صحابی نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہتے ہیں بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والنصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے ساتھ میں خیر خواہی کروں گا۔ آپ نے بیعت قبول کر لی۔ پھر صحابی نے کیا کیا؟ جریر بن عبداللہ البجری، جس کے بارے میں حافظ طبرانی بیان کرتے ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کی شرح میں کیا لکھتے ہیں؟ یہ صحابہ کا منہج ہے، جو بات انہوں نے کہہ دی اس سے کبھی پھرے نہیں، بات کہہ دی تھی میں ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ غلام کو بھیجا، غلام 300 درہم کا گھوڑا خرید کر لے آیا مالک کے پاس کہ اس کو ادائیگی کر دی جائے۔ مالک جریر بن عبداللہ البجلی ہیں،
جنہوں نے بیعت کر رکھی ہے، گھوڑا دیکھا، وہ شخص دیکھا جس نے اونے پونے میں گھوڑا بیچ دیا ہے، دل میں خیال آیا بیعت کی ہوئی ہے، یہ گھوڑا اتنے کا نہیں ہے، کہا سنو اتبیعہ ب400 درہم، جو گھوڑا تم نے میرے غلام کو 300 درہم کا دیا ہے مجھے 400 کا بیچنا چاہتے ہو؟ قال ذلك الیک یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ یہ آپ کی مرضی ہے، 400 تم دے دو۔ پھر کہا اتبیعہ ب500 درہم، 500 درہم کا مجھے بیچنا چاہتے ہو؟ کہا یہ آپ کی مرضی ہے۔ فلم يزل يزيده 100 ف100 حتى بلغ 800 درہم، یہاں تک کہ ایک 100 بڑھاتے رہے۔ وہ گھوڑا جو 300 درہم کا غلام نے خریدا، مالک نے سوچا یہ شخص اس وقت مجبور ہے اور کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس کو 800 درہم دیا۔ لوگوں نے کہا یہ بھی غلام ہی اچھا نکلا جو 300 کا خرید لایا تھا اور مالک نے 800 دے دیے۔ کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں پتہ نہیں کہ میں نے کس ہستی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی کہ میں ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کروں گا۔ میری نصیحت النصح، میری دیانت داری کا پتہ اس وقت چلے گا جب اس طرح کا موقع بنے گا۔ میں نے اپنی دیانت داری کو بچایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دیانت داری کو بچانے کے نتیجے میں 800 کا خریدا ہوا گھوڑا 1600 درہم میں بکوا دیا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کی بنیاد بیان کی ہے، نصیحت، دیانت داری کی رائے۔ کسی کو نصیحت کرو تو دیانت داری کی نصیحت کرو، کسی کو مشورہ دو تو صحیح مشورہ دو، کسی کو مشورہ دو اس نیت سے یا اللہ یہ مشورہ صحیح ہے تو یہ عمل کر لے، مجھے بھی اجر مل جائے اور اس کا بھی کام ہو جائے۔ اللہ اگر میری سوچ غلط ہے، صحابہ جس طرح مشورہ دیتے تھے، یا اللہ اس کو عمل نہ کروانا، میرے بھائی کا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ کتنے پیارے دل تھے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا۔ میرے معزز اور محترم بھائیوں، نصیحت یہ تو انبیاء کا مشن ہے۔ اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی طرف سے حکایت کر رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تیرے پیچھے تو کمزور سے لوگ ہیں اور عام سے لوگ ہیں جن کو کوئی عقل بھی نہیں ہے، آپ کون سے نبی بن کے آگے ہو؟ تو نوح علیہ السلام نے کہا تھا أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ تم جو چاہو مذاق کر لو، میری ذمہ داری ہے کہ میں نے تو اللہ کے پیغامات پہنچانے ہیں، میں نے تو نصیحت کرنی ہی کرنی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا، مذاق ضرور کرو، جو چاہتے ہو بولو، لیکن جو میں اللہ کے بارے میں جانتا ہوں، چونکہ میں نبی ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت نے ہود علیہ السلام کے متعلق حکایت کی۔ لوگوں نے کیا کہا؟ تیری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے ہمارے اندر، تم ہو کون نبوت کا دعویٰ کرنے والے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ آپ جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو، میں تو اللہ کے پیغامات کو پہنچاؤں گا، اور یاد رکھنا میں عام شخص نہیں، میں امانت دار نصیحت کرنے والا ہوں، نصیحت بھی کروں گا اور امانت داری سے دیانت داری کی بات سمجھاؤں گا کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے۔ صالح علیہ السلام کو لوگوں نے کیا کہا کہ ہم تو تجھے ویسے ہی ختم کر دیں، تم ہو کون؟ اللہ رب العزت نے ان کی طرف سے حکایت کی، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔
ان سے جدا ہو کے کیا کہا؟ سنو، میں اللہ کے پیغام کو چاہتا رہوں گا، تمہیں نصیحت کرتا رہوں گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کی حکایت کی، جب شعیب کی قوم نے یہ کہا اگر تیرا خاندان نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کے تجھے مار دیتے، وہ مسکرا کے کہتے ہیں لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، میرا خاندان تمہارے نزدیک اللہ سے بھی زیادہ عزت والا ہے۔ ارحتی اعز علیکم من اللہ، کہ اللہ کی قدر جو ہے وہ میرے خاندان سے کم ہے، تم میرے خاندان سے ڈرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العزت ان کی طرف سے شکایت کرتے ہیں، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين۔ افسوس ہی میں کر سکتا ہوں تمہاری اس بات پہ، میں تو اللہ کے پیغام دینے آیا ہوں، میں تو نصیحت کرنے آیا ہوں، اور کافر جو ہیں انکار کرنے والے ان پہ افسوس ہی ہو سکتا ہے۔ یہ مشن انبیاء کا مشن ہے، نصیحت کرنا، دیانتداری کے ساتھ کسی کو مشورہ دینا، دیانتداری کے ساتھ رائے پیش کرنا، دیانتداری کے ساتھ کوئی فکر پیش کرنا، دیانتداری کے ساتھ کوئی قول پیش کرنا، کوئی عمل دنیا کے سامنے پیش کرنا، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا جس شخص کے اندر دیانتداری کے ساتھ نصیحت آ جائے، یقین کر لے پوری دنیا کے مسائل کا حل دیانتداری کی نصیحت، پوری دنیا کے مسائل کا حل صرف دیانتداری کی نصیحت اگر یہ آ جائے تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اشترى رجل من رجل عقارا له، ایک آدمی نے ایک آدمی سے زمین کا ٹکڑا خریدا اور ایک نے بیچ دیا۔ آپ سن کے تعجب کر رہے ہوں گے، کوئی خریدتا ہے اور بیچتا ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ آج 20 فائلیں بکتی جاری ہوتی ہے، پوزیشن کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنے والے یہ تاجر، مسلمانوں کی عزت اس کو پامال کرنے والے یہ انویسٹر اللہ سے ڈر جائے تو آج دنیا کے اندر سکون آ سکتا ہے۔ 20 فائلیں بک جاتی ہیں، نہ کسی کو پتا ہوتا ہے کہ پوزیشن ملے گا کس کو۔ اشترى رجل عقارا من رجل، ایک آدمی نے خریدا ایک نے بیچا۔ فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره، ہل چلانے لگا، ہل چلاتے چلاتے سامنے سونے کا گھڑا آ گیا۔ اس نے یہ نہیں کہا مزاروں کو بھاگ جاؤ، کہا رک جاؤ، آگے کاشتکاری نہیں ہوگی۔ سونے کا گھڑا لیا۔ حدیث صحیح بخاری کی لمبی ہے، میں اختصار سے بیان کرنا چاہوں گا۔ جا کے زمین والے کو گھڑا پیش کیا، کہا جناب یہ آپ کی زمین سے سونے کا گھڑا نکلا ہے، یہ لے لو۔ کہا بعتک الارض وما فیہا، میں نے زمین کی قیمت لے لی ہے، میں نے زمین بھی بیچی ہے اور اس میں جتنے خزانے ہیں وہ بھی بیچے ہیں۔ کہا نہیں، نہ وہ لے رہا ہے نہ وہ لے رہا ہے، جھگڑا ہو گیا۔ پتہ ہے کس بات پہ جھگڑا ہوا؟ 10 روپے آج مل جائیں گرے ہوئے تو ہر شخص قسمیں کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جھوٹی قسم کھانے والے کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے یقین کر لے اس کا گھر برباد ہوا ہی ہوا، اس کا گھر ویران ہوا ہی ہوا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کا گھر اللہ ویران ضرور کرتے ہیں۔ اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے لوگوں میں نے اس خوف سے آج تک سچی قسم بھی نہیں اٹھائی کہ کہیں اس میں کوئی ایسا ذرہ نہ ہو جو خلاف حقیقت ہو۔ لوگ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ ایسے ڈیوٹ لکھ دیتے ہیں نا، اور قسمیں اٹھا لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے 10 روپے پہ لوگ جھگڑا کرتے جان دے دیتے ہیں، اور یہاں سونے کا گھڑا ہے۔ لڑائی کیا ہے؟ ایک کہتا ہے یہ تیرا ہے کیونکہ تیری زمین سے نکلا،
دوسرا کہتا ہے میں نے زمین کے پیسے دیے، تو نے پہلے دبایا ہوگا، یہ تیرا ہے، جھگڑا ہو گیا۔ فتحاکم الی رجل، ایک آدمی کے پاس پہنچے کہ فیصلہ کر دے۔ اس نے کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ جس کی زمین ہے وہ لے لے۔ اس نے کہا مجھے اتنا بتاؤ، کل قیامت کو میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے جواب جب دوں گا تو تم میری سفارش کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا میں نہیں لے سکتا۔ دوسرے کو کہا تم لے لو، تم نے تو پیسے دیے۔ کہا اگر یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا، جواب نہیں دے سکتا، تو میں بھی جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ہے دیانت داری کی رائے، یہ ہے نصیحت دیانت داری کی۔ کہا پھر میرا فیصلہ یہ ہے، تمہارا بیٹا ہے، الکما ولد، تم میں سے کوئی کسی کا بیٹا ہے؟ ایک نے کہا بیٹا ہے، ایک نے کہا بیٹی ہے۔ کہا انکحا، ان دونوں کا نکاح کرو اور ان کے وہ خرچ کرو، جو باقی بچے ان دونوں کے ہاتھوں صدقہ کروا دو۔ دیانت داری کی نصیحت دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ وہ سونا رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا، میں جانتا ہوں، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں جس کے پاس سونا ہے، اور جس کے پاس سونا نہیں ہے اس سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں۔ آج بیٹی بیٹے کا رشتہ کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اس کے پاس مال نہیں ہے، نہیں یہ گھر اچھا نہیں ہے۔ اس کے پاس مال تو ہے، چلو نماز نہیں پڑھتا تو اللہ اصلاح کر ہی دے گا۔ ارے جو رب اصلاح کر سکتا ہے وہ رزق بھی تو دے سکتا ہے نا۔ جس طرح اللہ ہادی ہے وہ رازق بھی تو ہے نا۔ یہ دیانت داری کی رائے نہیں، یہ دیانت داری کی نصیحت نہیں کہ اپنی بیٹی اور بیٹے کے لیے غلط راستہ انسان اختیار کر لے۔ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ عیش النفس ہے، جس کے بارے میں علماء کہتے ہیں جو دیانت داری کی رائے نہیں دیتا وہ اپنی خواہش کا غلام ہے۔ یہ تم نے یقین کر لیا، بیٹے بیٹی کو قائل کر لیا، اپنے رشتہ داروں کو قائل کر لیا، اپنے گھر کو قائل کر لیا، وہ اللہ اصلاح کرنے والا ہے۔ ارے 22 سال جس بچے اور بچی نے نماز نہیں پڑھی، جس کو پردہ کرنا نہیں آیا، جس بچے کو اللہ کا خوف نہیں آیا، 1 مہینے میں تم کیا عمل کرو گے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کر دے گے جب تک وہ خود اصلاح کروانا نہیں چاہے گا؟ جس طرح اللہ ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، وہ رازق بھی ہے۔ تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے سعید بن مسیب کی طرح؟ کہا بیٹا کل پڑھنے نہیں آئے۔ کہا استاد محترم ماں باپ تو پہلے نہیں تھے، بیوی تھی وہ کل فوت ہوگی تو اس کے کفن دفن میں مشغول رہا، آ نہیں سکا۔ کہا بیٹا سبق پڑھنے کے بعد میری بات سننا، یہاں غور کیجئے گا، بیوی فوت ہوئی ہے، دوسرے دن علم کا حلقہ نہیں چھوڑا، اور آپ یہ بات سن کے پریشان ہو جائیں گے۔ آج کسی کا فوت ہو جائے 10 مہینے وہ غم میں رہتا ہے، کس وجہ سے؟ وہ اللہ کا مال تھا، اللہ کے پاس چلا گیا۔ کسی نیک آدمی کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کی بیوی کے فوت ہونے کا۔ کہتے اللہ تمہیں ہدایت دے، تمہیں افسوس کیوں ہو گیا؟ افسوس کا لفظ تو مسلمان استعمال نہیں کرتا۔ یہ کہہ سکتے ہو مجھے غم آیا، افسوس کسی غلط بات پہ ہوتا ہے۔ کیا تمہیں یہ افسوس ہے کہ تہجد گزار میری بیوی تھی اور تہجد پڑھتی پڑھتی اللہ نے اس کی جان کو نکالی ہے اور اپنے جنتوں کا وارث کو اس کو بنایا، اس پہ افسوس ہے؟ یا اس پہ افسوس کر رہے ہو کہ اللہ نے فیصلہ کیا تھا اس وقت میں نے بلانا ہے تو اللہ نے کیوں فیصلہ کیا، اللہ کے فیصلے پہ افسوس ہے؟ یا اس بات پہ افسوس کرنا چاہتے ہو کہ میں صبر کر کے بیٹھا ہوں، میں نے بھی تو جانا ہے جنت میں، پھر اکٹھے ہو جانا ہے، تو آپ میرے صبر پہ افسوس کر رہے ہیں؟ یہ دیانت داری کی رائے آج معاشرے میں ملتی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت اور دیانت داری یہ مسلمان کا بنیادی حق رکھا ہے۔ اس لیے جو رب ہادی ہے وہ رازق بھی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے مستقبل کے زاویے درست کرنے سے بچ جاؤ جو اللہ نے فیصلے کیے ہیں۔ امام غزالی کہا کرتے تھے میں قسم اٹھاتا ہوں جو اللہ نے فیصلہ بندے کے لیے کیا ہے، اگر اس کی ساری مائکرو ڈیٹیل اللہ بتا دے اور بندے سے کہے کہ الگ بیٹھ کے لکھو تم کیا چاہتے ہو،
بعد میں جب کمپیریزن کرے گا رو کے کہے گا میرے رب نے جو لکھا وہ صحیح لکھا ہے، کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو اتنا پتہ نہیں ہے میں نے زندگی کے لیل و نہار کیسے گزارنے ہیں، یہ بولنا نہیں جانتا تھا۔ هو الذی اخرجکم من بطونکم لا تعلمون شیئا، تم جانتے کیا تھے؟ جب تمہیں اللہ نے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا نہ تم بول سکتے نہ سمجھ سکتے، یہ ساری صلاحیتیں دی کس نے؟ آج چند صلاحیتیں آ گئی تو اس کو بھول گئے جو صلاحیتیں دینے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لوگوں دیانتداری کی نصیحت جنت کا باعث ہے۔ اور علیہ اول ثلاثۃ يدخلون الجنہ، سب سے پہلے جو 3 لوگ جنت میں جائیں گے وہ میرے اوپر پیش کیے گئے۔ پہلا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید وعفیف متعفف وعبد احسن عبادت اللہ ونصح لنوالی، سب سے پہلے وہ شخص جس نے دیانتداری کے ساتھ اپنی جان کی قربانی اللہ کی راہ میں دے دی۔ اور یاد رکھنا پھر دیانتداری کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، مسلمانوں کی صف ہے، کافروں کی صف ہے، درمیان میں ایک شخص گرتا ہے، اس کی نیت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس لیے نیت کا خالص کرنا، جب تک یہ نہیں ہوگا کبھی دیانتداری انسان کے اندر نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے کہا وہ دیکھو ایک شخص شہید ہو گیا، شہید فی الجنہ۔ آپ کی طرف وحی کا نزول ہوا، کرکرا نامی شخص جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا، روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا شہید فی الجنہ والذی نفس محمد بیدی ان الشملہ الذی قد غلها لتشتعل علیہ نارا، تم شہید کہہ رہے ہو، اور جنتی غنیمت کے مال سے جو اس نے چادر چرائی تھی، اپنی دیانتداری پہ داغ اور دھبا لگایا تھا، وہ چادر آگ بن کے لپٹی ہوئی ہے، اس انسان کو تم جنتی کہہ رہے ہو؟ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھ دیا، باب لا یقال فلان شہید، کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کہے یہ شہید ہے، کہنا چاہیے اللہ اس کی شہادت کو قبول کرے، کیونکہ شہید کا مطلب ہے جنتی۔ اس لیے کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے جو علم پڑا ہوا ہے کہہ دے کہ یہ کافر ہے، کافر کا مطلب جہنمی، اس کی عزت حلال، اس کا مال حلال۔ اور میرے بھائیوں کوئی شخص کسی کی عزت کو اور مال کو اور اس طرح کی چیزوں کو حلال کرنے کا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ کافر کہنے کا مطلب ہے جہنمی اگر اسی حالت میں مر گیا۔ اس لیے غزالی کہا کرتے تھے جن لوگوں کا ذوق یہ ہو کہ ہم نے کافر بنانا ہے لوگوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فتوے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کسی کو کافر کہہ دینا، اس کے اور ابلیس کے فکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ابلیس کا تو کام ہی یہ ہے كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين۔ شیطان پہلے وسوسہ ڈالتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ بندے نے کفر کر لیا کہتا ہے میں تم سے بری ہوں، میں تم سے بری ہوں، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ اس شخص کے فکر میں اور اس شیطان کے فکر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دیانت داری کی نصیحت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ نصیحت کون کرے؟ نصیحت کا اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے نصیحت کا اصول یہ ہے، نصیحت جس کے اندر اللہ کا خوف ہے اسی کی نصیحت
اثر کرے گی اور وہی نصیحت کے قابل ہے۔ انصح الناس لک من خاف اللہ فیک، سب سے زیادہ نصیحت کے لائق وہ ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ کیسا خوف؟ ابو بکر جیسا خوف۔ درخت کے سامنے کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا؟ جواب دیا یا لیتنی کنت شجرہ تعبر ثم تؤکل، کاش میں درخت ہوتا اور مجھے کاٹ کے جانوروں کی طرف پھینک دیا جاتا، کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ کیسا خوف؟ عمر بن خطاب جیسا 22 لاکھ مربع میل کا فاتح اور جرنیل دھاگے کو پکڑ کے رو رہا اور کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں دھاگا ہوتا میرا کل کو قیامت کے دن حساب نہ ہوتا۔ کیسا خوف؟ عطا ابن ابی رباح بارشیں آتی تو رونے لگ جاتے، پوچھا کیا ہوا؟ کہتے یا اللہ میرا اگر گناہ ہے تو میرے گناہوں کی شامت باقی مسلمانوں پہ تو نہ ڈال، ان کو پریشانی نہ آ جائے۔ خوف کیا ہے کہ میری وجہ سے مسلمان پریشان نہ ہو۔ کیسا خوف؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جس کے بستر پہ وحی کا نزول ہوتا، جس کو سرتاج ملائکہ جبریل آ کے سلام کہتے، اور وہ دوپٹہ بھیگا ہوا ہے اور ہاتھ میں پتا ہے، رو رہی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی اس طرح کا پتا کسی درخت کا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا، کل قیامت کو میرا حساب نہ ہوتا۔ جس کی پاکیزگیاں اور طہارتیں قرآن نے بیان کی، اور جب تک قرآن باقی رہے گا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت پڑھی جاتی رہے گی۔ دوسرا اصول ایمان کی حفاظت۔ جس شخص نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی ہے وہ نصیحت کرنے کے لائق ہے۔ کون ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے؟ المؤمن یستر، مسلمان پردہ پوش ہوتا ہے۔ اور نصیحت کی دو قسمیں ہیں، النصیحہ السریہ والنصیحہ العلنیہ، اعلانیہ نصیحت اور خفیہ نصیحت۔ ذاتی امور میں ہمیشہ خفیہ نصیحت ہوتی ہے جو کسی ایک ذات کے متعلق ہو، اور جو عقائد کے متعلق، دین اسلام کے ارکان کے متعلق، قومی اور ملی امور کے متعلق جو نصیحت ہوتی ہے اس کی ابتدا بھی خفیہ ہوتی ہے، پھر حجت قائم ہوتی ہے، پھر اس کا بوانگ دہل انسان جو ہے اظہار کرتا ہے۔ المؤمن یستر، مسلمان پردہ پوش ہوتا ہے، وَيَنصَحْ، دیانتداری کی نصیحت کرتا ہے، وَالْفَاجِرُ يَهْتَكْ وَيُعَيِّرُ، اور فاجر عار دلاتا ہے اور ذلیل کرتا ہے، پردے چاک کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا مَا مِنْ عَبْدٍ مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَعْمَلَهُ، جو کسی کو گناہ کی عار دلاتا ہے جب تک وہی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا اللہ اس کو موت نہیں دیتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں شؤم المعصیہ تصیبہ ولو کان بعد 40 سنہ، یہ عار کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے اس کی نحوست 40 سال کے بعد بھی پڑ جاتی ہے۔ میں نے ایک آدمی سے سنا، حسن بصری کہتے جو کہہ رہا تھا وہ چھوڑو اس کو، وہ تو ہے ہی بھوکا ننگا۔ ایک وقت آیا کہ ایک چادر میں لپٹا ہوا بیٹھا تھا، میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہاں آج 40 سال گزر گئے ہیں، وہ میں نے عار دلائی تھی، آج میرے پاس لباس بھی نہیں رہا اور کھانے کا لقمہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ما من عبد يعيب على اخيه ذنبا الا ويبتلى به، جو بھی کسی کو عار دلاتا ہے وہ اسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فَإِذَا بَلَغَكَ عَنْ فُلَانٍ سَيِّئَةً فَقُلْ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَلَهُ، اگر کسی کو کوئی اس طرح کی برائی کرتے دیکھو تو یہ کہا کرو اللہ مجھے بھی معاف کر دے اور اس کو بھی معاف کر دے۔ اور ہمیشہ ذاتی امور میں نصیحت خفیہ ہوتی ہے۔ کس طرح؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے کہا بڑے عجیب انسانوں، تو انہوں نے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب مسکرائے،
دوسرا جواب کہا جتنا تم عجیب کہہ رہے ہو نا یہ تھوڑا ہے، میں تو اس سے بھی عجیب ہوں۔ اعتراف اپنی کمزوری کا کس انداز سے کیا کہ یہ کمزوری ہی ان کو پوری کائنات سے افضل بنا گئی۔ عبد الرحمن بن عوف ایک شخص کہتا ہے بیس الرجل انت، بڑے برے انسان ہوں۔ دو جواب دیے، مسکرائے اور کہا ما عرفنی الا انت، صحیح پہچان تو نے میری کی ہے، لوگ بھولے ہوئے تھے۔ اعتراف کس بات کا؟ دیانت داری کا، دیانت داری کی نصیحت کا۔ حسن بصری کے پاس ایک بھاگا ہوا انسان آیا، کہتے ہیں یا حسن اتعرف ما كان بالامس، جانتے ہو کل کیا ہوا؟ وہ نیک روح کہتی کیا ہوا؟ درس قرآن تھا۔ کہا نہیں نہیں، فلاں نے تو آپ کی دھجیاں اڑا دی۔ کہا اس پورے راستے میں ابلیس کو سوائے تیرے کو نظر نہیں آیا؟ میرے بھائی کی شکایت لے کر آ گئے۔ پہلا جواب۔ دوسرا جواب، کھجوروں کا ٹوکرا لیا، اس کے گھر چلے گئے، کہا خذ هذه هدیہ منی لک، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ سوچ میں پڑ گیا میں نے کیا بولا اور اس نے کیا کیا۔ کہا ہدیہ تو ہے، مناسبت کیا ہے؟ کہا جس بھائی نے محنت کر کے مجھے نیکیاں دی، میرا بھی جی چاہا میں اس کا منہ میٹھا کروا دوں۔ دیانت داری کی نصیحت، یہ دیانت داری ہے۔ کوئی برائی کرتا ہے تو کرے، تم سے سوال نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، تم اپنے آپ کو گھائل کر لو، ڈپریشن کا شکار کر لو، ٹینشن کے مریض بن جاؤ، نہیں، میں نے یہ کر کے رہنا ہے۔ ابن القیم کہا کرتے تھے کہ 3 لوگوں کو شرم کر لینی چاہیے جو شریعت کے ان امور کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پہلا، حدیث کہتی ہے ان المرأة خلقت من ضلع اعوج، اور ٹیڑھی پستی سے بنی ہے۔ یہ اپنے مسلس کی قوت کو سامنے رکھ کے کہتا ہے میں سیدھی کر کے دکھاؤں گا، سیدھی کبھی نہیں ہوتی، وہ ٹوٹ جاتی ہے اور ٹوٹنا اس کی طلاق ہے۔ پہلے ہی ہوش کر لیں۔ دوسرا، جو کہتا ہے میں اپنے وقت کو صحابہ سے بھی نیک وقت بناؤں گا، نہیں ہو سکتا۔ ایک دن جو آنے والا پہلے سے برا ہوگا۔ تیسری بات، جو کہتا ہے میں کٹ تو جاؤں گا، میں نے یہ کر کے چھوڑنا ہے، یہ کٹ مرنے کی خواہش کرنا، اس کو غزالی کہا کرتے تھے یہ جنون کی خواہش ہے۔ خواہش کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اتنا ڈرو کہ عبادت اچھی ہو جائے، اتنا نہ ڈرو کہ کانپتے کانپتے رہو، نماز بھی نہ پڑھ سکو۔ اور ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے یہ لوگ کل بھی شرمندہ ہوں گے قیامت کے دن، اور آج بھی شرمندہ ہو جائیں۔ من شغلہ الفرض عن النفل، جو فرائض پہ اتنی پابندی کرتا ہے کہ اگر نفل اس کا رہ جاتا ہے فہو معذور، اس کے پاس شرعی عذر ہے۔ ومن شغلہ النفل عن الفرض فہو مغرور، جو نوافل کے پیچھے اتنا پڑ جاتا ہے کہ فرائض بھی چھوٹ جائیں اس کو پرواہ نہیں ہے، یہ مغرور ہے، شیطان کی طرف سے دھوکہ دیا گیا ہے۔ اب مساجد میں آئے، نماز کھڑی ہوتی ہے اور صاحب جی بھی سنتے پڑھ رہے ہیں، اور حدیث کیا کہتی ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے تو نہ سنت ہوتی ہے نوافل ہوتے ہیں، اس وقت امام کے ساتھ مل کے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ لیکن پہلی صف میں نماز پڑھنے والا چونکہ اس کے منہج کے زاویے درست نہیں ہیں، اس لیے اس کو پرواہ نہیں ہے، فرض جاتے ہیں تو جاتے رہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میں سنتے پڑھ رہا ہوں، فلاں نے مجھے کہا تھا سنتے پڑھ کے ملنا ہے، اور اس وقت تک دونوں رکعتوں کا سلام پھر چکا ہو، اس کو پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ اصول سمجھایا، نصیحت وہ کرے جس کو اس بات کا یقین ہے کہ سب سے پہلے میں اپنی ذات سے نصیحت کرتا ہوں۔ اپنی ذات کی نصیحت کیا ہے؟ فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے 3 باتیں اپنی ذات میں پیدا کر لے، ناصح بننا ہے 3 باتیں۔ سب سے پہلی بات، نصیحت اللہ کے لیے کرے، ذاتی اغراض کے لیے نہ کرے۔ نصیحت اس کے بدلے جنت کی نیت کرے، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان اور مال یہ اللہ نے اس کے بدلے جنت دینی ہے۔
اور وہ کہا کرتے تھے کوئی بھی عقل مند اور دانش مند انسان، غزالی کہا کرتے تھے، جنت سے کم چیز پہ سودے بازی نہیں کرتا. مال خرچ کرے کہے گا بس جنت ہی لینی ہے، اس سے کم نہیں. میری جان جائے گی، میں نے عمل کرنا ہے، اس کے بدلے جنت لینی ہے، اس سے کم پہ سودے بازی نہیں کرنی. اور تیسری بات، نصیحت کرنے والے کو اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرنا چاہیے. من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. جو انسان اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے، اللہ اس کے ظاہر کو ضرور درست کرتے ہیں. ومن اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس. جو اپنے اور اللہ کے معاملوں کو کلیئر کر لیتا ہے، اس کے اور لوگوں کے معاملے خود بخود کلیئر ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت ایسے دی تھی. سلف کہا کرتے تھے شیطان جب اپنے چیلوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا ہے 3 چیزوں پر اتنا خوش ہوتا ہے، کسی اور چیز سے خوش نہیں ہوتا. وہ کون سا؟ اذا اجتمع ابلیس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثه اشياء. مؤمن قتل مؤمنا. جب مومن کو قتل کرتا ہے، جتنی اس بات پہ شیطان کو، ابلیس کو، ان کے چیلے کو خوشی ہوتی ہے، کسی بات کا نہیں ہوتی. وَرَجُلٌ يَمُوتُ عَلَى الْكُفْرِ. دوسرا وہ شخص جو کفر کی حالت میں مر جاتا ہے. اور تیسرا وہ شخص وَقَلْبٌ فِيهِ خَوْفُ الْفَقْرِ. جس دل کے اندر فقیری کا خوف آ جائے، کہیں میں بھوکا نہ مر جاؤں. ہو سکتا ہے تیرے رب نے ذمہ داری اٹھائی اور تم فکر کر رہے ہو کہ میں بھوکا مر جاؤں. جس دل میں یہ آ جائے، جتنا شیطان اس بندے سے راضی ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا. آج دنیا کے سارے معاملے اس فقیری کے ڈر سے ہو رہے ہیں. کوئی دین کو اختیار نہیں کرتا تو اس نظریے سے کہ میری بیٹی بھوکی مر جائے گی، میرے بیٹے کا صحیح استقبال نہیں ہوگا. سب کے سب دنیا کی لالچ اور طمع میں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، اور شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات پہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ما اسر احد سریرتہ الا اظہرہ اللہ علی صفحات قلبہ وجہہ وفلتات لسانہ. بندہ جتنا مرضی ملمہ کاری کر لے، جو اس کے باطن میں ہے وہ چہرے پہ بھی نظر آتا ہے، وہ اس کی زبان پہ بھی نظر آتا ہے. اس لیے جو دیندار لوگ نہیں ہیں وہ ضرور دینداروں کے خلاف زبان کھولیں گے. ان کی اب پیشانیوں پہ شکنیں آئیں گی دینداروں کے خلاف. اور جب عمر بن عبدالعزیز کو پتا چلا کہ فلاں نے فلاں کے خلاف بولا، کہا اس ظالم کی زبان رومیوں کے خلاف نہیں اٹھی، اس ظالم کی زبان یہودیوں کے خلاف نہیں اٹھی، اس ظالم کی زبان عیسائیوں کے خلاف نہیں اٹھی. اس کو ملے تھے تو مسلمان ہی ملے تھے. کاش یہ مسلمانوں کی مدح و تعریف کر کے اللہ کی رضا کا سبب بنا لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. اثر کی روایت ہے، اللہ رب العزت فرماتے یا ابن آدم خلقتک لنفسی فلا تلعب. میں نے تجھے عبادت کے لیے پیدا کیا، تم نے کھیل اور کود میں زندگی گزار دی. وتکفلت برزقک فلا تتعب. میں نے جب تیرے رزق کی کفالت لے لی ہے، اور روتے کیوں ہو؟ آج کسی بڑے چودھری نے کہہ دیا ہوں میں جو بیٹھا ہوں، کرو جو کچھ کرنا ہے، کیا کچھ نہیں ہو جاتا. رب کہہ رہا ہے کہ میں نے تیری کفالت لے لی ہے، فکر کس بات کا ہے؟ فکر اس لیے سلف صالحین کو یہ ہوتا، اللہ بیماری آ گئی ہے، مصیبت آ گئی ہے، یہ تو دور ہو جانی ہے، ہمیں پتہ ہے. اللہ راضی ہو جانا، اللہ اپنی رضا سے محروم نہ کرنا، اللہ ہمیں اپنی رضا سے محروم نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دعا کیا کرتے تھے اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی. وہ ہستی جس نے امت کو سکھایا، اللہ مجھے میری ہدایت، میرا رشد، میرا صحیح راستہ مجھے دے دے. یہ امت کو سکھایا. وقنی شر نفسی، سب سے پہلے میرے نفس کی شر سے مجھے محفوظ فرما دے. اور یاد رکھنا اگر کسی نے فقیری سے ڈرنا ہے تو اس فقر سے ڈرے جو حقیقی فقیری ہے، جو سلف صالحین خاص کیا کرتے تھے یا اللہ فقیر بنا دے. لوگ کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں فقیر بنا دے. اور حقیقی فقیر کون ہوتا ہے؟ جس کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں.
حفظ و سری، اللہ کے راز جو ہوتے ہیں ان کی وہ حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، وَأَدَاءُ فَرْضِ، اللہ کے فرائض کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے، وَصِيَانَةُ فَقْرِ، جس فقیری کی وجہ سے 500 سال امیروں سے پہلے وہ جنت میں جائے گا، اس کی حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ اور کتنے لوگ جو کہا کرتے تھے یا اللہ یہ کچھ چند مال ہے تو اس کو بھی چوری کروا دے، پھر ہماری جان چھوٹ جائے، ہمارا دل تیرے ساتھ ہی لگ جائے۔ یہ فقیری ہے فرائض کی پابندی، یہ فقیری ہے مسلمانوں کے بارے میں زبان کو بند کر لینا، یہ فقیری ہے کہ جو راز اللہ کے ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اگر کسی نے فقیری مانگنی ہے تو یہ فقیری مانگے، جس کے بارے میں ابراہیم بن ادم کہا کرتے تھے طلبنا الفقر، ہم مانگتے اللہ سے فقیری ہیں، فاستقبلنا الغنی، اللہ نے ہمیں غنی کر دیا، وطلب الناس الغنى، لوگ غنا مانگتے ہیں، فاستقبلهم الفقر، اور فقیری ان کا استقبال کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کا اصول یہ سمجھایا ہے، اللہ کا خوف، ایمان کی حفاظت۔ کہیں لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے ایمان کو ضائع نہ کر لینا۔ کیسے؟ کہ ان کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر لینا، کافر کہہ دینا، اپنے ایمان کو ضائع کر لو گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، بات ذرا مکمل کر لو، بڑی معذرت کے ساتھ آپ کا وقت زیادہ لے لیا آج۔ صحیح مسلم کی روایت، ایک شخص کہتے ہیں واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم فلاں کی تو بخشش ہونی نہیں ہے۔ جندب بن جنادہ روایت کرتے ہیں اللہ کو غصہ آیا، اللہ فرمانے لگے من یتألی علی انی لا اغفر لفلان فانی قد غفرت لفلان احببت عملا، کون کہتا ہے میں نے معاف نہیں کرنا، میں نے اپنی رحمت سے اسے معاف کر دیا اور کہنے والے کی زندگی کی ساری نیکیاں میں نے ضائع کر دی۔ کیا بچا؟ یہ منبر، یہ نصیحت کا مشن انبیاء کا مشن ہے، ضائع نہ کرو اپنی نیکیاں کو۔ اور ابن القیم کہتے تھے سب سے زیادہ قیامت کو روتا ہوا شخص وہ نظر آئے گا جس کی زبان علم والوں کے خلاف کھلے گی، جس کی زبان اللہ کے رسول کے منہج میں کھلے گی، اور جس کو نعمتیں اللہ نے دی اس نے نعمتوں کو برائی پر لگا دیا۔ اس لیے سلسلہ صحیحہ کی روایت دو کان رجلان متواخیان فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں دو دوست بن گئے، ایک بڑا نیک تھا ایک گنہگار تھا، حدیث لمبی ہے۔ نیک آدمی اس کو کہتا اکثر اکثر رک جا اللہ سے ڈر جا، بڑی اچھی بات تھی نصیحت۔ وہ کہتا خلینی من ربی، جیسے آج ہم کہتے ہیں اور چھوڑ مجھے اور میرے رب کو، دیکھ لوں گا میں۔ فوجدہ یوما علی ذنب استعظام، ایک دن ایسا گناہ کرتے دیکھا کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور کیا کہتا ہے؟ دو باتیں کہی، غور سے سنیے گا، واللہ لا یغفر اللہ لک، میں اس رب کی قسم اٹھاتا ہوں تیری بخشش تو ہونی نہیں ہے۔ دوسری بات واللہ لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ نے تجھے جنت تو دینی ہی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوا، دونوں کی روحوں کو لے آئے فرشتہ ملک الموت اور سامنے کھڑا کر دیا۔ اللہ نے پوچھا اس نیک پارسا صالح انسان کو اکنت بی عالما، جو میں نے قیامت کا فیصلہ کرنا تھا تمہیں بتایا تھا؟ قد لا یا رب، نہیں میرے رب۔ دوسری بات او کنت علی ما فی یدی قادرا، جو میرے ہاتھ میں طاقت ہے وہ تیرے ہاتھ میں میں نے دے دی کہ جنت میں نہیں بھیجو گے؟ قال لا یا رب، نہیں میرے رب۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اذهبوا به الى النار، اس کو لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو۔ کہاں گئی نیکی؟ اور کہا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ اس لیے اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو۔ کتنے لوگ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے اپنے فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ سب سے بڑا فرض کیا ہے کہ ہم اپنے دین اور استقامت کو مت چھوڑیں۔ اور کتنے لوگ لوگوں کو دعوت دیتے پھر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ جو ہیں پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں اور خود نماز کی فکر نہیں ہوتی۔ یہ ایمان کو ضائع کرنے کے نتیجہ ہے کہ آج میری اور آپ کی نصیحت میں اثر نہیں رہا۔ ہم ان اصولوں کی پابندی کریں گے تو نصیحت پہ عمل بھی ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ناصح بنائے۔ اور سب سے خطرناک پہلو جو قرآن نے بیان کیا ہے
جو نصیحت سنتا ہی نہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ. جب کسی سے کہا جائے اللہ سے ڈر جاؤ تو وہ کہتا ہے مجھے کہہ رہے ہو، تجھے جرت کیسے ہوئی؟ عزت آڑے آ جاتی ہے، تکبر، تعلی. اللہ کہتے ہیں فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اسی غزالی کہا کرتے تھے جو نصیحت سننا پسند نہیں کرتا جب تک توبہ نہیں کر لیتا اس کی تبدیلی کی گنجائش دنیا میں ختم ہے. دنیا میں گنجائش ختم ہے. اور دوسری، جب ایک شخص کو پتا ہے فلان نافع ہے، میں منسوخ ہوں، اور ایک وقت آ جائے کہ وہ نافع بن بیٹھے اور اس کو کہے کہ میں اگر باز نہیں آتا برائی سے تو تم بھی تو یہ باز ہی نہ آتی، ہر وقت کہتے ہی رہتے ہو. نافع منسوخ بن جائے اور منسوخ نافع بننے کی کوشش کرے تو پھر اس کی تبدیلی کی گنجائش نہیں ہوتی جب تک 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے توبہ نہ کر لے. نصیحت انبیاء کی ہے، نصیحت علماء کی ہے جو علماء ربانی ہیں. جب ان سے کہا جائے انبیاء کو جس طرح لوگوں نے کہا بس کرو اپنی دعوت کو، بس کرو علماء اپنی باتوں کو، گنجائش نہیں ہوتی پھر تبدیلی کی جب تک توبہ نہ کرے. اللہ ہمیں توبہ کی بھی توفیق دے اور ناصح اچھا دیانتدار بنائے. وما علی الا البلاغ. صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے من سد فرجہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ. جو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے وقت محبت، الفت، مودت، اجتماعیت کا ثبوت دیتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کا پاؤں جب پاؤں سے اس طرح ملتا ہے کہ کوئی خلا باقی نہیں بچتا تو اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں. وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، اور اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتے ہیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. اللہ
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله جتنا بھی مال دے سکتے لیکن ایک معلومات سے بچو دیانتداری ہونی چاہیے. تیسری بات جب نکاح ہو جائے كان إذا رفض أحد الله في سورة فيكم مبارك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. بارك الله لك اللہ تجھے برکتوں سے نواز دے. وبارك الله عليك اور اللہ تعالیٰ تجھ پہ برکتوں کا نزول فرمایا. وجمع بينكما في خير اور تم دونوں گھروں کو اللہ خیر پہ جمع فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور شادی اس کے مقاصد بیان کیے ہیں. بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں، صرف سادہ سی 3 باتیں. کوئی گھر بن گیا ہے یا بننا چاہتا ہے یا بن رہا ہے، 3 اصول اگر مضبوطی سے تھام لے اس جیسا مثالی گھر دنیا میں نہیں ہوگا. پہلا اصول، جب بات طے کر لی کہ آج کے بعد میں اس کا ذمہ دار ہوں، انسان یہ کہہ دیتا ہے، تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے اکیلا نماز نہ پڑھے، اکیلا تہجد نہ پڑھے، اکیلا نیکی نہ کرے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ خود تہجد کے لیے اٹھتے اور کہتے قومی یا عائشہ، عائشہ تم بھی اٹھو، قومی یا عائشہ فاوتری، عائشہ اٹھو تہجد پڑھو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته. اللہ تعالیٰ رحمت کی برکھا برسائے اس بندے پہ جو تہجد پہ اٹھتا ہے اور بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، نہیں اٹھتی تو پانی کے چھینٹے لگاتا ہے. تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر میں تربیت کا، نیکی کا ماحول بنائے. یہ ذمہ داری ہے. پھر سنیے، نیک بنو گے ایک بنو گے. جتنے زوجین اللہ کے قریب ہوتے ہیں اتنی وہ روضۃ غنا باغیچے میں زندگی گزارتے ہیں. عورت کی ذمہ داری اس کے مقابلے میں کیا ہے کہ جب اس نے کہہ دیا کہ آج کے بعد والدین کے میں حصار سے نکل کے اس کے حصار میں چلی گئی ہوں، پھر اس کی اطاعت کرنا اس پہ ضروری ہے. فرمایا اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من اي باب شئت. 5 نمازوں کی جو عورت پابند بن جائے، روزے رکھنے والی ہو، خامن کی اطاعت کرنے والی ہو، اور بچوں کی اچھی تربیت اور خامند کے مال کی حفاظت اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائیں گے میری بندی یہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ. دوسرا اصول مرد اور عورت کے لیے، مرد کو چاہیے خوشی سے عبادت سمجھتے ہوئے گھر کی ضرورتیں پوری کرے، منہ بنا کے نہیں، احسان چڑھا کے نہیں، عبادت سمجھ کے. ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه وما اطعمت نفسك فهو لك صدقه. تم جو اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو، اولاد پہ، خادم پہ،
اپنے اوپر نیت یہ کر لو اللہ راضی ہو جانا، لالی پاپ سے لے کے پراڈو گاڑی تک تم لے کے دے دو بچوں کو کہ یہ نیکی کا کام کرے، یہ سارے کا سارا قیامت کے دن صدقہ لکھا ہوگا۔ اور صحیح مسلم کی روایت اگر پاکستانی یاد کر لیں تو جو اس وقت طلاق کی شرح ہے وہ 50% کم از کم ہو سکتی ہے۔ وہ روایت کون سی ہے؟ وہ روایت یہ ہے، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ودینار تصدقت به علی مسکین، ودینار انفقتہ فی رقبہ، ودینار انفقتہ علی اہلک۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 دینار ہیں، ایک اللہ کی راہ میں، ایک مسکین پر آپ خرچ کرتے ہیں، ایک گردن آزاد کرنے پر، تینوں نیکی کی راہ ہے، ایک تم بیوی پہ خرچ کرتے ہو، اعظم اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ لیکن جب قیامت کو کھاتے کھلیں گے تو سب سے زیادہ اجر والا وہ دینار ہوگا جو تم نے بیوی پہ خرچ کیا ہے۔ آج بینک بیلنس تو بن جاتے ہیں، گھروں میں ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اور اسی طرح نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے نہ بچوں پہ، دنیا سے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کی وراثت میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ مرد کی ذمہ داری، عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی خدمت میں کبھی کمی نہ آنے دے۔ لفظ ہی 2 ہیں، لمبی بات نہیں۔ اللہ کے رسول کے پاس عورت آئی، فرمایا شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں۔ فرمایا کیسے اس کی خدمت کرتی ہو؟ قالت نہ آلہ الا ما عجزت عنہ، اللہ کے رسول جب تک عاجز نہ آ جاؤں کبھی کمی کی نہیں ہے۔ فرمایا بس 2 ہی باتیں ہیں، انما ہوا جنتک والنارک، تیرا خامد یا تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے، خدمت کر لو گی تو شاید یہ خدمت ہی تمہیں جنت لے جائے، اور اگر تم نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا تو شاید جہنم میں جانے کے لیے اتنا ہی کافی ہو۔ اسی حدیث میں آتا ہے ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت فوت ہو جائے اور اس کا خامد اس سے راضی ہے وہ جنت میں جائے گی۔ چھوٹی بات نہیں ہے۔ آخری اصول اور تیسرا اصول، مرد کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی بات کو پہاڑ نہ بنائے، چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے طلاق تک نہ چلا جائے۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی، میرے صحابہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی گھر والی کے معاملے میں بہتر ہے۔ انسان لوگوں کی آنکھوں کا تارا تو بن جاتا ہے، اصل تارا وہی ہوتا ہے جو اپنی بیوی کی آنکھ کا ہوتا ہے۔ اس لیے گھر کے اندر جس کی عزت ہے، جس کا احترام، اس کا مطلب ہے یہ بہت عالی انسان ہے۔ فرمایا میں اپنی بیویوں سے بہت اچھا ہوں۔ اسود نے ایک دن سوال کر دیا عائشہ سے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ویسے تو ہم 9 بیویاں ان کی خدمت بھی کرتی ہیں، لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے کان فی محنت اہلی کہ اللہ کے رسول ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ کتنا پیارا ماحول ہوتا ہوگا۔ لیکن آج اتفاق ایسے ہے جوائنٹ فیملیاں ہوتی ہیں تو اگر وہ بیچاری کہہ دے خامن کو کہ فلاں کے ابا 4 روپے ذرا ادھر کر دو، کو برتن دے دو، تو دائیں بائیں اس بیچارے کو دیکھنا پڑتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، وگرنہ وہ کہیں گے یہ رن مرید ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانا یخصف نعلا، جوتی خود درست کر لیتے، یرفع ثوبا، اپنے کپڑے کو خود ٹانک لیتے، یرقع دلوا، ڈول خود درست کر لیتے، یحلب شاتا، بکری کا دودھ خود دھو لیتے، وَيَعْمَلُ مَا يَعْمَلُ الرِّجَالُ فِي بُيُوتِهِمْ، ہر وہ کام کر لیتے جو عام انسان کرتا ہے۔ لیکن جب اذان ہو جاتی تو ایسے گھر سے نکل جاتے جیسے کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ تو سب سے بہترین وہ انسان ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ اگر اس نے کوئی تھوڑی سی غلط بات کہہ دی ہے تو اس کے اندر اچھائیاں بھی تو ہوں گی نا۔ چھوٹی سی بات پہ کہے بس اس کا حل طلاق ہی ہے، یہ حل شیطان کی خوشی کا ہے۔ اس لیے فرمایا لا يفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی بها آخر، اگر ایک اس میں برائی نظر آئی ہے تو کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، ان اچھائیوں کو یاد کر کے تحمل سے، بردباری سے بہادر بنو، شجاع بنو اور گھر کو قائم رکھو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا شکایت لے کے کہ میری بیوی بڑی میرے سامنے بولتی ہے، اور آج سب سے بڑی شکایت یہی ہوتی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ پڑھایا تو اس لیے جاتا ہے بچیوں کو کہ ان کے اندر نیکی آئے تاکہ بچوں میں منتقل ہو، وہ سمجھتی ہیں کہ پڑھنے کے بعد پہلا ڈیبیٹ خامد سے ہونا چاہیے،
ہوا یہ کہ جب آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بیوی گفتگو کر رہی تھی، وہ واپس چلا گیا، آواز دی ادھر آؤ، کیسے آئے تھے؟ کہا جو مسئلہ لے کے آیا تھا وہ تو اس گھر میں بھی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہ اس کی بھی گفتگو ہو رہی تھی۔ فرمایا سنو، انہا مرضعۃ لولدی غسالۃ لثیابی رضاعۃ لولدی طباخۃ لطعامی ویسکن قلبی بہا عن الحرام، یہ میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، میرے کپڑے یہ دھوئے، میرے کھانے یہ پکائے، اور اس کی وجہ سے آج تک عمر کی آنکھ کسی اور کی طرف اٹھی نہیں ہے۔ 2 منٹ اگر وہ بول لے گی تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ ہم کہتے ہیں ہاں اس کو پتہ نہیں میں ہوں کون، اس کی جرت کیا ہوگی کہ یہ اس نے ایک کلمہ بول دیا، ایک کی بجائے میں بھی 3 اکٹھے کلمے بولوں گا۔ یہ بہادری نہیں، یہ بزدلی ہے۔ اور یہ ہوا بنا لینا، یہ ڈرانے کے لیے باؤ باللہ بنا لینا کہ بس طلاق دے دوں اگر ایسی کی، یہ مسلمانوں کا رویہ نہیں ہے۔ اس لیے چھوٹی بات سے گھر نہیں برباد ہونے چاہیے۔ اور عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ بھی اپنے خامد کو ٹینشن نہ دے۔ حدیث میں آتا ہے لا تؤذي امرأة في الدنيا زوجها الا قالت زوجته من الحور العين قاتلك الله، کوئی عورت جو اپنے خامد کو دکھ دیتی ہے تو جنتی حوریں اس کو جھڑکیاں دیتی ہیں کہ اللہ تیرے ٹکڑے کرے، اس کو کیوں تنگ کر رہی ہو، اس کی خدمت تو ہم صحیح کریں گی، تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے، اگر گھر بچانا ہے صرف 2 باتیں، عبادت کی پابندی کر لیں، زبان پہ کنٹرول کر لیں۔ یہ 2 باتیں اگر کسی گھر میں آ جائیں، اللہ کی رحمت سے وہ گھر برباد نہیں ہوتا۔ خالد بن یزید بڑے گرم مزاج تھے، ان کی بیوی تھی رملہ بنت زبیر، اور ان کی تربیت صحابی نے کی تھی۔ ایک دن باہر سے آئے، اور عمر ہوتا یہ ہے کہ گناہ کسی اور کا ہوتا ہے، سہنا بیوی کو پڑتا ہے۔ پتہ گناہ کس کا ہوتا ہے؟ برادر ان لا کا، تمہارے بھائیوں نے یہ کیا، اور غصہ سہنا اس بیچاری کو پڑتا ہے۔ وہ باہر سے آئے اور وہ خوب بولے، اور وہ آرام سے بیٹھی رہی۔ ان کو اور غصہ آ گیا، کہتے ہیں اس لیے چپ بیٹھی ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، یا اس لیے چپ بیٹھی ہو کہ میری شکایت لگاؤ گی؟ اس نے 2 جواب دیے۔ پہلا جواب فابتسمت، مسکرائی، آگ پہ پانی ڈال دیا۔ دوسرا جواب لا ھذا ولا ذاک، نہ اس لیے چپ ہوں کہ آپ نے غلط کہا، نہ اس لیے چپ ہوں کہ میں شکایت کروں گی، انما نحن ریاحین للشم والضم، ہمیں تو اللہ نے پھول بنایا اور پھولوں کا کام ہے خوشبو دینا۔ ما لنا وللدخول بین الرجال، مردوں کی باتوں میں دخل دینا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ 24 سال خالد بن یزید زندہ رہے ہیں، دوبارہ زندگی میں انہوں نے غصہ کرنے کی جرت نہیں کی۔ یہ ہے دانش مندی، یہ ہے عقل و فراست۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے، لڑائی ہوتی بھی عورت کی وجہ سے، وہ اتفاق سے لوگ مسئلے پوچھنے بھی آ جاتے ہیں۔ مولانا صاحب کے پاس آگے ایک عورت کہ کیا کروں، ہر روز لڑائی ہوتی ہے ہماری۔ انہوں نے باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ مسئلہ ادھر ہی۔ اس نے کہا اچھا میں تعویذ تو ضرور دیتا ہوں، لیکن اس کے استعمال کا طریقہ ہے دانت کے نیچے رکھ لینا، جب خامن گھر میں داخل ہو تو تم نے اس کو دبا دینا ہے، جتنا زور سے دباؤ گی اتنی اس کی زبان بند ہو جائے گی۔ وہ 4 دن گزرے، بات ہی نہیں ہوئی، بڑی خرامے آئی، مولانا کیا کمال کا تعویذ آپ نے دیا، ہماری تو لڑائی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یہی تو لڑائی تھی، تمہاری زبان بولتی تو وہ بولتا تھا نا۔ اس لیے زبان پہ جو کنٹرول ہے یہ سب سے بڑا علاج ہے۔ دعا کیجئے جو گھر بن چکے ہیں اللہ ان کو بھی یہ اصول سکھا دے، جو بننے جا رہے ہیں اللہ ان کو بھی ان اصولوں کی پابندی کی توفیق دے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ نکاح کی تقریب شروع کرتے ہیں۔ آپ نے حدیث تو سنی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ پڑھتے اور اس کے بعد نکاح پڑھتے۔ یہ جو دنیا میں اس وقت معروف ہے کہ 5 کلمے سنو، نہ ان 5 کلموں کا کسی حدیث میں کوئی ثبوت ہے، اور نہ ہی مسلمان کرنے کے لیے یہ کلمے سنے جاتے ہیں۔ یہ نکاح ہے بھی مسلمانوں کے لیے۔ کدھر گیا؟ یہ محترم ندیم صاحب کے لیے
آپ نہیں تو ہمیں وکیل بنانا ہے، تب ہی ہم نکاح پڑھا سکتے ہیں نا۔ ویسے نکاح جو ہے، اگر آپ فقہ کی کتابیں اٹھائیں نا اور حدیث کی، نکاح پتہ کیا ہے؟ باپ کہتا ہے جس کے ساتھ نکاح کرنا ہوتا ہے، اوجبت علیک، میں اپنی بیٹی کی ذمہ داری آپ پہ ڈالتا ہوں، وہ کہتا ہے قبل، تو نکاح ہو گیا۔ چونکہ پاکستان میں یہ نہیں کہا جاتا، وہ کسی مولوی صاحب کو وکیل بنا لیتے ہیں اپنا کہ آپ میری طرف سے کہہ دیں، تو جب تک اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ عبد الحفیظ صاحب کدھر ہیں؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم جناب حافظ محمد انس صاحب، آپ کا نکاح طوبہ ندیم دختر محمد ندیم صاحبہ کے ساتھ آپ کی طرف سے مقرر کیا گیا مہر 5 تولے طلائی زیور، جس کی مالیت تقریباً 2.5 لاکھ روپے ہے، اس کے عوض ازروع شریعت محمدیہ ان گواہان کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ اونچی آواز سے رکھیں۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ جناب محمد ابرار صاحب، آپ کا نکاح طیبہ دختر عبد الحفیظ صاحبہ کے ساتھ، کتنا مہر آپ نے لکھا ہے؟ لکھنا چاہیے نا، بتائیے۔ آپ کی طرف سے مقرر کیا گیا مہر 1000 روپے کے عوض ازروع شریعت محمدیہ ان گواہان کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ آپ کو قبول ہے؟ اونچی آواز سے کریں۔ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کو برکتوں سے نوازے۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنزل عليهم من رحماتك وبركاتك. اللهم صب عليهم الخير صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم استعملهم في خير واستعملهم للخير وخذ بناصيتهم إلى كل خير وجنبهم من البلايا والفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنزل عليهم من رحماتك وبركاتك. اللهم أنزل عليهم من رحماتك وبركاتك. اللهم خذ بناصيتهم إلى كل خير. اللهم وفقهم لهداك واجعل أعمالهم في رضاك وأعل بهم كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. الہ العالمین ان سب گھروں کو برکتوں سے نواز، عزتوں اور رحمتوں اور راحتوں سے نواز۔ مولا کریم ان کو مثالی گھرانے بنا،
الہ العالمین بڑوں کا احترام کرنے والے بنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے بنا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنا۔ اے اللہ ان کو صالح اولاد نصیب فرما، مولا کریم ان کو دین کی پابندی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے والے بنا اور حقوق کو پورا کرنے والے بنا، اور قیامت کے دن یہ مثالی گھرانے سامنے آئیں۔ الہ العالمین ان کو بھی نیک بنا اور ان کی اولادوں کو بھی نیک بنا۔ الہ العالمین جو اس وقت بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی تو نیک بندوبست فرما، ان کے لیے بھی خوشیوں کے مراحل طے فرما۔ الہ العالمین جو بن چکے ہیں ان کو بھی اللہ سلامتی نصیب فرما۔ الہ العالمین جتنے یہ بات سن رہے ہیں ایمان اور خوشی اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، ایسی زندگی جو تجھے پسند آ جائے، ہر ایسے قول و عمل کی توفیق دے دے جس سے تیرا تقرب مل جائے، تیری رضا مل جائے، ہر ایسے قول و عمل سے بچا جس سے تیری ناراضگی ہو۔ الہ العالمین جس طرح آج تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں جمع فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہم وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔